جی، یہ کہانی ساغر صدیقی کے بارے میں ہے، سر نے بتایا. اور یہ ابھی جو پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں یہ ساغر کا ایک نقشہ ہے جو وحید خالق جو پرنٹنگ پریس کا مالک ہے وہ بنا رہا ہے، اور اس کے بعد ساغر خود اپنی کہانی نیریٹ کرے گا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ساغر ایک لمبی گمشدگی کے بعد واپس آیا ہے. آپ میں سے کسی کو بھی اگر ساغر کے بارے میں معلوم ہو تو وقتاً فوقتاً کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتے تھے، آتے تھے اسٹیج پہ، اس کے بعد غائب ہو جاتے تھے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا. اور اب یہ ایک لمبی جو ایک غائبانہ ان کی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں، اور اس کا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. وحید خالق گلستانی ادب پرنٹنگ پریس کا مالک اپنی دکان کی کھڑکی کے پار اردو بازار کی ویرانی دیکھ رہا ہے. درمیانی سڑک پہ گرما کی دوپہروں کا دھوپ بھرا سناٹا چھا گیا ہے. سورج کی تپتی ہوئی کرنوں سے جو چیز بھی مس ہوتی ہے وہ پگھلاووں کا ایک ڈھیر بن جاتی ہے. سڑک کی دھول بھی پگھل گئی ہے اور سیال ہو گئی ہے. ایک دھول کی ندی خاموشی سے یہاں بہہ رہی ہے جس کی سطح پر ایک زیر آب سورج کے پرتو دکھ رہے ہیں. اچانک ایک انسانی سایہ سڑک پہ نظر آ رہا ہے. سائے کا مالک ایک بوسیدہ ملنگ ہے جس کا تن ایک گدڑی تلے ننگا ہے اور جس کا چہرہ حلوق شدہ معلوم ہوتا ہے. ملنگ گلشن ادب پرنٹنگ پریس کی دکان کے سامنے رکتا ہے. وہ دکان کی تختی آہستہ آہستہ پڑ رہا ہے اور دکان کے اندر داخل ہو رہا ہے. اس کے داخل ہونے سے ایک ناگوار بو چاروں سمت پھیل رہی ہے. فضا کا ہر جزو اس سے آلودہ ہو رہا ہے. یہ بو ایک انسان کی نہیں، ایک لاش کی ہے. دکان میں جو گلا سڑا ملنگ وارد ہوا ہے اس کے ہیولے پہ غور کرنے کے بعد وحید خالق ساغر کو پہچان رہا ہے. اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہے. ساغر تو امرتسر میں ایک ہم جلیس شاعر تھا جو مشاعروں اور شراب خانوں میں ملتا تھا. تقسیم کے بعد اس نے ایک ترانہ لکھا اور پھر راتوں رات غائب ہو گیا. ہر طرح کی افواہیں اس کے بارے میں عام ہوئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی پاگل خانے میں بند ہے، کوئی کہتا ہے وہ خدا کو پیارا ہو گیا ہے، تو کوئی کہتا ہے وہ ایک بدنام افیمی بن گیا ہے. اور اب ساغر وحید خالق کے سامنے زندہ اور سلامت موجود ہے، لیکن کتنی افسوسناک حالت میں، ایک متوفی کی سڑانت کے روپ میں. وحید خالق مجھے خوش آمدید کہتا ہے اور مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے تپاک سے بچنے کے لیے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. دوستی یا کسی قسم کا جذبہ جتانا میرے فقیرانہ شعار کے خلاف ہے. میں وحید خالق کے پاس ایک دوست نہیں بلکہ ایک دامنگیر بن کر آیا ہوں. ایک غزل مجھ پہ اچانک نازل ہوئی ہے اور مجھے اس کو جلد از جلد لکھنا ہے، اس سے پہلے کہ رات کی مارفیا اس کے ایک ایک حرف کو فراموشی کی دھند میں لپیٹ لے. میں وحید خالق کو اپنا مدعا بتاتا ہوں اور وہ فوراً مجھے میز پہ بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے. میں بیٹھتا ہوں. وہ ایک میز ہاتھ سے میز پہ بکھری ہوئی کتابوں اور رجسٹر کو پرے دھکیلتا ہے. پھر وہ میرے سامنے ایک کاغذ اور قلم رکھتا ہے. کاغذ کا بالائی کنارہ ایک مہر سے آراستہ ہے جس کی گولائی میں گلشن ادب لمیٹڈ 1948 میں قائم شدہ لکھا ہے. بہت عرصے بعد ایک پورا کاغذ مجھے للکارنے آیا ہے. میں نے کب سے نہیں لکھا. کاغذ مجھے بتاتا ہے کہ مجھ میں اس کے خلاف وہ اپنے تخموں سے شاداب کرنے کی ہمت نہیں ہے. کاغذ مجھے نامرد اور معذور ٹھہراتا ہے. میں اس کو ایک منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں. ایک گہری سانس لے کے اپنا پہلا مصرع لکھنے لگتا ہوں، مگر میرے ہاتھوں کو قلم پکڑنے کی عادت نہیں اور میرا قلم اشعار کی تیز رو سے تال نہیں ملا پا رہا. میرا قلم الفاظ کو تراشنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی نوک کی مار سے الفاظ لگاتار ٹوٹ رہے ہیں اور اصلاح کی 100 کوششوں کے باوجود میری لکھائی بے معنی نشانوں کی ایک زنجیر بن کے رہ جاتی ہے. وحید خالق
میرے پیچھے کھڑا میرے کندھے سے میری کوششیں دیکھ رہا ہے۔ لکھتے وقت کچھ نئے اشعار مجھ پہ طاری ہو رہے ہیں، وہ ایک غیبی عقاب کے پنکھوں کی طرح مجھ پہ گرتے جا رہے ہیں۔ وحید خالق ایک پرانا اور بھولا ہوا یار ہے، سو میں ایک شعر اس کی جانب ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ جب بھی گلشن میں بہاروں کے قدم آتے ہیں، یاد بھولے ہوئے یاروں کے کرم آتے ہیں۔ لوگ جس بزم میں آتے ہیں ستارے لے کر، ہم اسی بزم میں بادیدہ نم آتے ہیں۔ میں وہ ایک رندے خرابات ہوں میں خانے میں، میرے سجدے کے لیے ساغر و جم آتے ہیں۔ اشعار کی آمد جاری ہے، ایک الہام نے میرا ذہن پھونک دیا اور میری تفہیم کے خاک ہونے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے الفاظ کے نت نئے زاویے اجاگر ہو رہے ہیں۔ ان زاویوں میں رنگ رنگ کی نامحسوس اور ناگفتہ باتیں رکھتا ہوں۔ میرا آخری شعر کاغذ پہ ٹھوکر کے ساتھ گر جاتا ہے اور مجھے سکے گرتے وقت اپنے کشکول کی کھنک یاد آتی ہے۔ وحید خالق نے چوری چھپے اس یولیدہ لکھائی میں میری پوری غزل پڑھی ہے اور آخری شعر کی کھلی ملامتیت اس کو ایک بیزار سی آہ بھرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی جنت سے نکالا ہوا ایک بت ہی تو ہوں، ذوق تخلیق تجھے کیسے ستم آتے ہیں۔ میں بھی جنت سے نکالا ہوا ایک بت ہی تو ہوں، ذوق تخلیق تجھے کیسے ستم آتے ہیں۔ میرے سامنے کرتاس پہ غزل جھلک رہی ہے، اس غزل کی کوئی نہ کوئی پذیرائی یا افادیت ہونی چاہیے۔ میں مڑے بغیر وحید خالق سے ایک بے پرواہ لہجے میں پوچھتا ہوں، غزل پسند آ گئی آپ کو؟ اور اس کے اندیکھے لب اسبات میں چپ رہتے ہیں۔ پھر مجھے فاطمہ یاد آتی ہے جس کا کومل جسم 1 گھنٹہ پہلے گوال منڈی کی ایک تاریک سیڑھی کے نیچے مارفیا کے چند حقیر قطروں کی طلب میں میرے سامنے تھر تھرا رہا۔ اس کے جسم کے فتنوں کو فروغ کرنے کے لیے پیسے اور مارفیا کی فوری ضرورت ہے۔ پیسوں کا براہ راست مطالبہ کرنا میری فقیری شان کے خلاف ہے، سو میں کرتاس اٹھا کے وحید خالق کے سامنے پیش کرتا ہوں اس فکرے کے ساتھ، اگر آپ کو یہ غزل پسند آئے تو سمجھیے آپ کی ہے، بس درویش کو مت بھولیے گا، اس کی مصیبتیں ٹالنے میں آپ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وحید خالق کو میرا اشارہ سمجھ آیا۔ میرے الفاظ میں ایک مستور سی بےہودگی ہے، لیکن میری عزت اور میری مدد میرے پرانے یار پر فرض ہے، سو وہ ایک خفیہ دراز سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالتا ہے اور میرے حوالے کرتا ہے۔ فاطمہ کے سکون کی قیمت مل گئی۔ میں اس نوٹ کو فوراً اپنی گدڑی میں چھپاتا ہوں اور اس جگہ سے اٹھ جاتا ہوں۔ وحید خالق کو ان مشکل وقتوں میں 10 روپے کے ایک مہربان نوٹ سے جدا ہونے کا افسوس تو ہے، لیکن میری غزل اس کے پاس محفوظ ہے اور میرے اس پیام کے لیے 10 روپے شاید کم ہیں۔ آخر دنیا مجھے مردہ سمجھتی ہے اور میں نے خلقت کے نام اپنے زندہ ہونے کا حیران کن پیغام اس دکان کے حوالے کر دیا ہے۔ میں دبے پاؤں دکان سے نکلا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ایک محدود ترین پل بھی رکنا شکر گزاری کا اعتراف ہوگا۔ ویران سڑک میں میرے قدم گونج رہے ہیں۔ وحید خالق کو میرے اس بے وقت فرار پہ تعجب ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو مزاج پرسی کرنے یا چائے پانی پوچھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میری خاطرداری نہیں ہو سکی اور میں سرد ہوا کا ایک جھونکا بن کے دکان کی دہلیز کو لانگ گیا ہوں۔ وحید خالق کو اچانک گمان ہو رہا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں اور وہ دکان سے نکل کے میرے پیچھے ہو لیتا ہے۔ سڑک پہ صرف میرا ایک ہیولا گامزن ہے۔ وحید خالق میرا نام پکارتا ہے اور میرا ہیولا آہستہ سے مڑتا ہے۔ وہ بے چینی سے ایک رومال سے اپنی پیشانی کو پوچھتے ہوئے عرض کرتا ہے، جب آپ کا دل کرے یہاں تشریف لائیے اور سکون سے غزل لکھیے۔ میرا پرانا ہمدم میرا دلال بننے کے لیے تیار ہے۔ خوب، میں یہاں واپس آؤں گا۔